جو علامہ اقبال نے جو ڈاکٹرن، جو ویژن، جو سوچ، جو فکر مسلم امت کو دی ہے، اس کا ایسنس، اس کی روح، اس کی معراج فلسفہ خودی پہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ زمین و آسماں و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ اگر تم نے اپنی خودی بیدار نہیں کی، اپنے وجود میں ان فورسز کو ایکٹیویٹ نہیں کیا، اپنی خودی کو سمجھے نہیں، اپنی اسپرچول پاورز کو استعمال نہیں کیا جو تمہارے وجود میں ہے، تو پھر دنیا میں تم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ کہ نقطہ ہائے خودی ہیں، مثال تیغ اصیل، کہ خودی کی جب ہم بات کرتے ہیں ان کی مثال ایک تیز تلوار ہے، یہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی، یہ تمہیں کنفیوز بھی کر سکتی ہے، مگر یہ ڈائمنشنز اتنی لطیف، اتنی باریک، اتنی نازک ہیں، اس کے لیے کسی ایسے استاد کو تلاش کرو جو خود خودی کے مقام پر ہو۔ اور اقبال بار بار مرشد کامل کی بات کرتے ہیں، مرد کامل کی بات کرتے ہیں، اقبال کے کلام میں بار بار ذکر ہے اس بات کا، نگاہ مرد مومن کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس کو اللہ کے بندے قحط الرجال کہتے ہیں۔ اللہ کے بندے ختم ہو گئے، معاشی قحط ہوتا ہے نا، آٹا دال چاول ختم ہو گیا، قحط الرجال میں اللہ کے بندے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ انتہائی خطرناک وقت ہوتا ہے، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو اللہ سے شدید استغفار کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس قحط الرجال کے دور میں فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہوتا ہی نہیں اسٹینڈ لینے کے لیے۔ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے معاشرے کی، ملک کی، قوم کی حفاظت کرنا، وہی خائن ہوتے ہیں۔ آپ کس پر اعتبار کریں گے؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بوتان جس طرح کی اذان دینی شروع کی تھی، کوئی سکینڈل ہم پہ بنا کے ہم نے پیسے کھائے لوگوں کے، کوئی سکینڈل اور بنایا ہمارے اوپر کہ نعوذ باللہ کسی کے ایجنٹ ہیں، کوئی کسی ویسٹرن انٹرسٹ کے تحت کام کر رہے ہیں، کوئی پیسے بنائے ہم نے، کوئی جائیداد بنا لی۔ نعوذ باللہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا کوئی مشکل کام ہے۔ یہاں تو ہر 2 ٹکے کے آدمی نے اپنی دکان بنا کے ایک جماعت بنا کے لوگوں سے پیسے توڑنے شروع کیے اور ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ ہم تو ویسے ہی عاجز مسکین ہیں، آج بھی جیسے شروع ہوئے تھے اس سے زیادہ غریب ہو گئے، ٹو بی آنسٹ، اگر ٹو اسٹارٹ ود، کیونکہ اب جتنا کچھ تھا وہ سب بھی اسی مشن میں واپس لگ جاتا۔ ہم نے تو کوئی سیونگز نہیں بنائی، کوئی میں نے گھر بنا لیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہمارے نام پر کوئی شیئر نہیں ہے، کوئی پلاٹ نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس انشورنس پالیسی نہیں ہے، کوئی بینیفٹ نہیں، کوئی گریجوٹی نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ 3 دن کے بعد میرا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا۔ اللہ کے توکل پہ چل رہا ہے معاملہ سارا۔ لوگوں کے پاس تو ریزرو ہوتے ہیں، سال 2 سال کم از کم 6-8 مہینے کا خرچہ پڑا ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی بیک اپ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس تو 10 دن کا خرچہ نہیں پڑا ہوتا کبھی۔ اللہ کے توکل پہ ہی ہوتا ہے، آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو لوگوں کو نظر نہیں آیا کیا پھر بھی کہ ہم یہ جو اذان دے رہے ہیں کس لیے دے رہے ہیں؟
हमारा काम, हमारा रोल, हमारी ड्यूटी, अल्लाह ने विजन अगर हमें दिया है, अल्लाह ने हमें शरअ सदर अदा किया है, अल्लाह ने हमें हिकमत और फिरासत अगर अपने तोहफे में अदा किए, तो हमें इसी काम के लिए दिए कि हम हक को समझ के, जान के, खुल के अजान दें, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। मुझे है हुक्म अज़ान, लगे किसी को बुरी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पे कहती हैं आईएसआई का एजेंट है, ये आर्मी इसको बैक कर रही है, हर वक्त आर्मी का दिफा करते हैं। हालात को दफाट से हालात समझो क्या है। ये नहीं है कि आर्मी की हर पॉलिसी से हम इत्तफाक करते हैं या हमें तनख्वाह लगी हुई है फौज का दिफा करने की। हालात समझो क्या है इस वक्त। हमारी स्ट्रैटेजी ये है बच्चों काम करने की कि हम इस वक्त एक तरफ कौम को हौसला दे रहे हैं, उम्मीद दिला रहे हैं, इसको मुत्तहिद कर रहे हैं। हमारे माशाल्लाह प्यार करने वाले बच्चे जो हमारी बात सुन रहे हैं, उनमें ना कौमियत का फ़र्क है, ना लिसानियत का फ़र्क है, ना इलाके की कोई बात है, सबकी एक निस्बत है, निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब गुंबद के साथ, ये सब हिलाली परचम के साथ, हमारी एक ये निस्बत है, और इस सब रंग के साथ, सब गुंबद के साथ हमारी निस्बत। बस हम किसी और तीसरी निस्बत को जानते ही नहीं। वी डोंट रिकग्नाइज एनी निस्बत। और इसी वजह से जो प्यार करने वाले हैं, वो हमारी तरफ खींचे चले आएंगे और आ रहे हैं सजान पे लब्बैक कह रहे हैं। La